بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کچھ جملے رہ چکے تھے صفحہ نمبر 32 پہ، تو آپ لوگوں نے حل کیے ہوں گے، لیکن ابھی ذرا دیکھیں کہ آپ نے جو حل کیے ہیں کیا وہ درست تھے یا غلط تھے۔ صفحہ نمبر 32 میں 4 نمبر پہ جو ہے کہ عین الفاعل والمفعول به فی الجمل الآتیہ، مفاعل اور مفعول کو متعین کریں۔ تو اس کے 7 جملے تقریباً بلکہ 5 جملے ہو چکے تھے۔ جس جملے کے شروع میں فعل ہو، ورب ہو، اور اس کے بعد پھر فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول، تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، وہ فاعل اس پہ پیش آئے گا کام کرنے والا۔ پھر ہے مفعول۔ مفعول یہ متعدی فعل کے لیے ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو کسی چیز پہ کام کرتا ہے، تو جس چیز پہ کام کیا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ مفعول پہ زبر آئے گا، فاعل پہ پیش آئے گا کام کرنے والا، اور مفعول پہ زبر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 32 پہ 5 نمبر فقرہ جو ہے، حفظ حمزۃ القرآن، یاد کیا حمزہ نے قرآن کریم کو۔ حفظ ورب ہے، فعل ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور حمزۃ اس کا فاعل ہے، اس نے حفظ کیا، ہم حفظ کرنے والا ہے۔ القرآن، قرآن کریم کو حفظ کیا، یہ مفعول ہے۔ ضربت فاطمۃ بنتہا، فاطمہ نے اپنی بیٹی جو ہے اس کو مار لیا، تو ضربت فعل ہے، فاطمۃ فاعل ہے، اور بنتہا بنتا میں کہہ رہا ہو کیونکہ یہ مفعول ہے، اپنی بیٹی کو مار لیا اس نے۔ قتل الرجل الحیۃ، آدمی نے قتل کر دیا یعنی مار دیا، الرجل آدمی نے، الحیۃ سام کو، بالحجر پتھر سے، حجر پتھر، با یعنی پتھر سے، با حرف جر ہے تو حجر کو زیر دے گا۔ سمع بلال الاذان، بلال نے اذان سنی، وذهب الى المسجد، پھر مسجد کی طرف گیا۔ سمع فعل، بلال فاعل ہے، الاذان مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ پھر وذهب میں پھر ذهب فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، کیونکہ وہ بلال کی طرف راجع ہے، وہ گیا، اور وہ کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ ذهب فعل ہوا، پھر اس میں فاعل ہے، الى المسجد جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ كتب المدرس الدرس، استاذ نے درس لکھ لیا، على السبورة تخت سیاہ پر۔ فتح البقال، سبزی فروش نے دکان کھولی، فی الساعة الثامنة، 8ویں گھنٹے میں، یعنی 8 بجے جب ہو گئے تو اس نے دکان کھول لی۔ اکمل الجمل الآتیہ بکلمات مناسبۃ، آپ جملے نیچے مندرجہ ذیل جملے پورے کریں مناسب کلمات کے ساتھ، اضبطها بالشکل، اور پھر آپ آخر میں اس کے اعراب بھی لگائے کہ اس پہ زبر ہے، پیش ہے، کیا ہے۔ من فتح الباب، باب یہاں پہ لگائیں گے، کس نے دروازہ کھول دیا، تو من مبتدا ہے، فتح فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کس نے کھول دیا، یہ کھولنے والا جو ہوگا یہ اس میں ہوا ضمیر ہے جو، تو الباب مفعول ہے، کیونکہ بابا اس لیے کہیں گے کیونکہ وہ دروازہ کھولا جاتا ہے، دروازہ کھولنے والا نہیں ہوتا، وہ دروازہ جو ہے وہ کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مفعول ہے۔ غسلت اختی، میری بہن نے دھویا، المندیلا رومال کو، اختی مضاف مضاف الیہ فاعل ہو جائے گا، اور المندیلا مفعول ہے۔ قرآن میں مختلف جگہ پہ استعمال ہے، آخر میں ہم جب پریکٹس کریں گے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو قرآن میں یہاں پہ دیکھو یہ اس کا فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ پھر ہے کہ الرجل الحیۃ بالعصا، آدمی نے سام کو لاٹھی سے، تو مار لیا نا، مارنے کو پھر قتل ورب استعمال ہوتا ہے، مار لیا پاسٹ ٹینس سے، قتل الرجل الحیۃ بالعصا۔ یوسف القہوۃ، یوسف نے قہوہ پی لیا، شربہ کہتے ہیں، تو شربہ یوسف القہوۃ۔ کتب الدرس کتب المدرس، استاذ نے لکھ لیا، الدرس سبق کو، علی السبورۃ تخت سیاہ پر۔ پھر ہے سعاد الخبز، سعاد لڑکی کا نام ہے، اس نے روٹی کیا کی پکا لی، تو اس کے لیے آئے گا طبخت، کیونکہ سعاد لڑکی ہے تو طبخت، اور سعاد الخبز، ٹھیک ہے، اس نے
خبز روٹی کو کہتے ہیں، روٹی پکا لی اس نے. قرأت میں نے پڑھ لیا، قرأ فعل ہے، تو ضمیر جو ہے یہ پروناؤن ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ فاعل ہے، القرآن مفعول ہے. میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. اسمع الاذان، اسمعت الاذان یا حمزہ، اے حمزہ کیا آپ نے اذان، بس یہ جملہ ہے تو آپ کہیں گے کیا آپ نے اذان سن لی، تو اسمعت کہیں گے، سمعت الاذان یا حمزہ، اے حمزہ. سمعت میں نے اس لیے کہا کیونکہ حمزہ میرا مخاطب ہے، اور مخاطب کے لیے پھر فعلتا آتا ہے، سمعت کہ آپ نے سن لیا. ٹھیک ہے. اور پھر ہے کہ فتح التاجر الدکان، تاجر نے دکان کھول لی. پھر ہے کہ خرج الطلاب من الفصل، نکلے طلبہ کلاس سے. اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به اضبط آخرها، ان تمام کلمات کو آپ مفعول بنائیں اور پھر اس کے آخر میں پھر چونکہ مفعول بنانے کی وجہ سے اس پہ زبر لگائیں. قرأت القرآن، میں نے قرآن کریم تلاوت کی. شربت القهوة، میں نے قہوہ پی لیا. اکلت التفاح، میں نے سیب کھا لیا. فتحت الباب، دروازہ کھول لیا. الدرس میں ہے کہ آپ لکھے کہ میں نے لکھ لیا. کتبت الدرس، سبق لکھا. ٹھیک ہے. لبست القمیص، لبس یلبسو، لبسا یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہن لیا. لبست القمیص، میں نے قمیص پہن لی. تأمل المثالین الآتیتین، نیچے آپ مثالیں پڑھیں. یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ورب کے لیے جو فاعل ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، یہ اگر پہلے آ جائے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ سبجیکٹ یہ فاعل ایک ہے کام کرنے والا تو آپ ذہبہ لکھیں گے، اگر دو ہے تو ذہبا لکھیں گے، اگر تین ہے تو ذہبو لکھیں گے. لڑکی ہے تو ذہبت، دو لڑکیاں ہیں تو ذہبتا، زیادہ لڑکیاں ہیں تو ذہبنا. لیکن اگر یہ فاعل بعد میں آ جائے، ورب کے بعد آ جائے، فعل کے بعد آ جائے، تو چاہے لڑکا ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنی بھی ہو، سب کے لیے ذہب آتا ہے، فاعل آتا ہے. اور لڑکی ایک ہو، دو ہو، زیادہ ہو تو فاعلت سب کے لیے آتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. قرآن میں بھی انشاءاللہ اس طریقے سے پھر اجرا کیا جائے گا. الطلاب جب پہلے ہے اور زیادہ ہے تو ذہبو لکھیں گے. الی الملعب، طلبہ گئے ملعب گراؤنڈ کی طرف. پھر نیچے جو کراس کے نشان کی طرح ہے کہ ذہب الطلاب، جب طلاب بعد میں ہے تو ذہبو سے ذہبا بنا ہے. ٹھیک ہے. الی الملعب. پھر ہے الطالبات ذهبن الی المکتبہ، طالبات مکتبہ کی طرف گئی. تو ذهبت الطالبات الی المکتبہ کہیں گے جب طالبات بعد میں ہے تو یہ. اگر کوئی صفحے کا پوچھ رہا ہے تو 33 نمبر صفحہ ہے، صفحہ نمبر 33. ابھی ہم 34 میں منتقل ہو رہے ہیں، صفحہ نمبر 34 میں. پھر ہے کہ قدم الفعل فی الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال. نیچے جملوں میں آپ فاعل کو مقدم کریں. ٹھیک ہے. فعل کو آپ مثال سے سمجھ جائیں گے. الاولاد جب پہلے ہے تو وہ زیادہ ہے تو شربو ہے، انہوں نے پی لیا قہوے کو. لیکن جب اولاد بعد میں ہے تو شربہ ہے، شربہ. پھر سنگل آئے گا ورب، شرب الاولاد القہوۃ. اسی طرح الناس سمعوا الاذان، لوگوں نے اذان سن لی. سمع الناس الاذان، سمعوا الناس نہیں کہیں گے، سمع الناس الاذان، اذان سن لی. الطلاب کتبوا الاجوبۃ، طلبہ نے جوابات لکھ لیے. تو کتب الطلاب الاجوبۃ. الطالبات جب طالبات ہے لڑکیاں ہیں تو اس کے لیے فعلنا آتا ہے دخلنا، یعنی وہ داخل ہو گئی، اندر گئی. الفصلہ کلاس میں، تو دخلت لڑکیوں کے لیے دخلت ہے، دخلہ نہیں ہے، فعلت ہے. دخلت الطلاب، دخلتے پھر کہیں گے کیونکہ یہ ساکن پھر زیر میں تبدیل ہو جائے گا جب اس کے بعد الف ہو. دخلت الطالبات الفصلہ، کلاس میں اندر گئی. المدرسون خرجوا من الفصول، اساتذہ اکرام کلاسوں سے باہر نکل گئے. خرج المدرسون من الفصول، اساتذہ اکرام کلاس سے باہر نکل گئے. زملائی، میرے دوست، رجعوا من مکہ، مکہ سے واپس آ گئے. تو آپ کہیں گے رجع زملائی من مکہ. اخواتی، میری بہنیں، غسلنا القمصان، انہوں نے قمیص، زیادہ قمیص تھی تو وہ دھو لیے.
تو غسلت اخواتی، غسلت اخواتی القمصان اس طرح کہیں گے. التجار فتح الدکاکین، دکان کی جمع دکاکین ہے. تجار تاجر کی جمع ہے، تجار جو ہے انہوں نے دکانیں کھول لی. تو فتح التجار الدکاکین. الطبیبات ذهبن الى المستشفى، ذهبت الطبیبات الى المستشفى. اب یہ اس طریقے سے کہیں گے ہسپتال گئی لیڈی ڈاکٹر جو ہے. الطلاب فہموا الدرس، طلبہ نے سبق سمجھ لیا. فہمہ سمجھ لیا، تو فہم الطلاب الدرس سبق سمجھ لیا. تأمل الامثلة الآتیہ، نیچی مثالیں میں آپ غور کریں. خرج الطلاب وذهبوا، طلبہ نے نکلے اور چلے گئے. اب آپ دیکھو ایک میں خرجا ہے اور دوسرے میں ذهبوا ہے. ہونا چاہیے آپ یہ سمجھ دیکھیں، یہ سوچیں گے ابھی کہ ایک میں فعلا کی طرح ہے اور ایک میں فعلو ہے. خرجا فعلا، ذهبوا فعلوا، اس کی طرح. یہ تبدیل کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ الطلاب نکلنے والا وہ ورب کے بعد ہے. جب بعد ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ ورب سنگل آئے گا. خرجا الطلاب وذهبوا، لیکن ذهبوا سے تو پہلے ہے نا. جب ذهبوا سے پہلے ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ سنگل نہیں آئے گا، وہ پلورل آئے گا. پھر اس میں پھر ایک ضمیر ہوگی جو ان سب طلبہ کی طرف راجع ہو. طلبہ زیادہ ہے تو ہم ضمیر جو ہوتی ہے وہ راجع کرنی ہوگی. اور ہم ضمیر کون سا ورب ہے جس میں ہم ضمیر ہو؟ پاسٹ ٹینس میں وہ کون سا ورب ہے؟ پاسٹ ٹینس کے جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے تھے، فعل، فعلا، فعلو، تو فعلو کے وزن میں ہم ضمیر ہوتی ہے. یہ آپ یاد رکھیں. فعلا میں ہوا ہوتی ہے، فعلا میں ہما، فعلو میں ہم ضمیر ہوتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے ذهبوا کہنا ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہے اس سے. قرأ الطلاب، طلبہ نے پڑھ لیا. وکتبوا، اور لکھ لیا. اکل الناس وشربوا، لوگوں نے کھا لیا اور پی لیا. کون جملا مثل هذه، اسی طرح آپ جملے بنائے. مستعملا الفعلین الواردین فی کل مرتين، في كل تمرتين ہے. ومستعینا بالکلمات التي بین القوسین. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دو فعلوں سے آپ اس طریقے سے جملے بنائے جو اوپر بنائے گئے ہیں، اور قوسین کے درمیان جملوں سے آپ مدد لے. جس طرح یہ ہے کہ دخل الطلاب الفصل، طلبہ داخل ہو گئے کلاس میں. وجلسوا، دخلہ کے ساتھ آپ یہ قوسین والی چیزیں لگا لیں گے. دیکھو دخلہ اور جلسہ ہے نا، تو اس میں آپ دخلہ کو اٹھائیں گے اور داخل ہو گئے. کون؟ قوسین میں کیا ہے؟ طلبہ داخل ہو گئے الفصل، کلاس میں. اور پھر آپ دخلہ کے بعد جو جلسہ ہے وہ لگا لیں گے. دخل الطلاب الفصل، کلاس میں طلبہ داخل ہو گئے. وجلسوا، اور پھر بیٹھ گئے. ضرب الاولاد الحیۃ، بچوں نے سانپ مار لیا. وقتلوا، اور قتل کر لیا، مار کے مروا دیا. ٹھیک ہے. تو ضربہ دیکھو مارنے کو کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے سانس بھی نکل جائے، لیکن قتل تو پھر سانس نکالنے کو کہتے ہیں نا. ضربہ لاٹھی سے مطلب مار دیا، اور قتل اور پھر سانس بھی نکلوا دیا، یعنی بالکل ختم کر دیا اس کو. قرأ الطلاب الدرس، طلبہ نے سبق پڑھ لیا. وفہموا، اور فہموا سمجھ لیا. صفحہ 35 نمبر پہ جائے آپ، صفحہ نمبر 35 پہ. سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سن لی. فی المسجد، مسجد میں. فی المسجد، مسجد میں. وذهبوا، اور چلے گئے. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، آپ جملے بنائیں نیچے دیے گئے کلمات کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، آسان ہے بہت، آپ خود بنائیں. اکلا، کھا لیا. اگر حامد نے کھایا ہے، کیا کھایا ہے؟ مثلا سیب کھایا ہے، تو آپ کہیں کہ اکلا حامد التفاح، اس نے سیب کھایا. غسل، اگر میں نے نہایا ہو تو غسلت. ٹھیک ہے،
ٹھنڈے پانی سے نہایا ہو تو آپ کہیں غسلت بالماء البارد، الماء پانی کو، بارد ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ اب جو بھی بنا ہے اس کا عربی میں ترجمہ کریں۔ آپ نے سبق پڑھ لیا، قرأت الدرس، ٹھیک ہے۔ کتب، اس لڑکی نے، اس لڑکی کا نام مثلا زینب ہے تو اس نے سبق لکھ لیا، کتبت زینب الدرس، ٹھیک ہے۔ ضربہ، میں نے مار لیا، ضربت میں نے، قتل میں نے مار دیا، یعنی وہ مر بھی گیا، تو آپ اس نے مار دیا تو کہیں گے قتل حامد، حامد نے مثلا مار دیا۔ دخل طلبہ، داخل ہو گئے، دخلت الطلاب، خرج، خرج الطلاب، حفظ، حفظت القرآن، آپ نے قرآن حفظ کیا۔ شربت الماء، پانی آپ نے پی لیا۔ فہمت القرآن، میں نے قرآن سمجھ لیا۔ سمعنا، ہم سب نے سن لیا، سمعنا جب آخر میں کہتے تو ہم سب نے سن لیا۔ تأمل ما یلی، نیچے میں آپ غور و فکر کریں۔ اب مفعول کا بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، من فتح الباب، کس نے دروازہ کھول دیا؟ تو آپ کہیں گے انا، میں، فتحت، میں نے کھولا، ہوں اس کو، انا میں نے، انا میں، مجھ کو کہتے ہیں۔ اگر آپ انا کو ہٹائے اور صرف یہ کہے کہ فتحت، میں نے کھول لیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ ہو اس کو، ہو ضمیر اس کے لیے آتا ہے، یعنی دروازے کو، ٹھیک ہے۔ انا فتحت ہو یا صرف فتحت ہو، میں نے کھول دیا۔ من فتح النوافذ، کس نے کھڑکیاں کھول دی؟ تو نوافذ چونکہ جمع ہے اور جمع بھی ایسے ہے کہ غیر ذوی العقول کی، تو اس کے لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، تو یہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہاں ضمیر ہم لائیں گے، انا فتحتها، میں نے کھول دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ الکلمات الجدیدہ، العنب انگور، الموز کھیلا، اللبن کہتے ہیں سوریا تین ہے، یہ تین کہتے ہیں انجیر کو، الفجر صبح، جواب جواب کو کہتے ہیں، اجوبہ اس کی جمع سوال کا جواب، سؤال سوال کو کہتے ہیں، اردو میں تو ہم سوال کہتے ہیں لیکن عربی میں سؤال ہے، سوالن بھی جائز ہے لیکن سؤال پڑھتے ہیں، اسئلتن اس کی جمع ہے۔ البقال سبزی فروش، العصا جو ہے لاٹھی کو کہتے ہیں، حیاتن یہ کہتے ہیں سام کو، اور جمع حیات ہے۔ سمع اس نے سنا، اور فہمہ اس نے سمجھا، اور شربہ اس نے پی لیا، یہ تینوں پاسٹ ٹینس ہے۔ درس السادس، ابھی وہی سبق دہرایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ صرف باب کی جگہ ما ہے، یعنی مذکر کی جگہ مؤنث ہے۔ درس السادس، چھٹا سبق، الام، ماں کہہ رہی ہے متی رجعتا، کب واپس لوٹے، من المدرسۃ، مدرسے سے، یا بنیا بیٹے، تو سعید کہہ رہے رجعت قبل نصف ساعت، میں واپس آیا آدھا گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہی ہے اینا اختک، اختک ہے سوری، مریمو، نہیں یہ اختکا ہے، ٹھیک ہے۔ اینا اختک مریمو، آپ کی بہن جس کا نام مریم ہے وہ کہاں ہے؟ اینا اختک مریمو، آپ کی بہن مریم کہاں ہے؟ کیونکہ مخاطب جو ہے اس کا سعید ہے نا، سعید تو مذکر ہے تو اختک کا کہیں گے، کا۔ اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ اما رجعت، کیا وہ واپس نہیں آئی؟ سعید کہہ رہا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا، انا ما رأیتها، میں نے نہیں دیکھا، انا میں، ما رأیتها، میں نے اس کو نہیں دیکھا، ہا ضمیر دیکھو اخت کی طرف راجع ہے، تو انا اگر ہٹا لے کہ ما رأیتها تب بھی جائز ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے ماذا قرأت اليوم، کیا آپ نے پڑھ لیا اليوم آج؟ سعید کہہ رہا ہے قرأت اليوم، آج میں نے پڑھ لیا، درسا جدیدا، نیا سبق، فی الفقہ، فقہ کا، فقہ تو جانتے ہو نا، فقہ حدیث، اس سے پہلے قرآن فقہ حدیث، یہ تو فقہ وہی مراد ہے، ٹھیک ہے، مسائل جو اس پہ ہوتے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے افہمتا ہو، کیا پھر آپ نے، افہمتا کیا آپ نے سمجھ لیا، ہو اس کو، فقہ کو سمجھ بھی لیا؟ سعید کہہ رہا ہے نعم جی فہمتو ہو، میں نے سمجھ لیا اس کو، جیدہ بہت اچھا۔ ماں کہہ رہی اما قرأت القرآن، کیا آپ نے نہیں پڑھا قرآن کریم، نہیں تلاوت کی قرآن کریم کی، الیوم آج؟ سعید کہہ رہا ہے بلا، کیوں نہیں، قرأت سورۃ الرحمن، میں نے سورۃ الرحمن دیکھو پڑھ لی، یعنی تلاوت کر لی، اور سورت چونکہ جمع ہے تو ہے، وحفظتها، اور پھر اس کو یاد کیا، ہاں ہے کیونکہ سورت مؤنث ہے۔ ففرح بی المدرس،
بی آپ چھوڑے درمیان میں، ففرح المدرس استاذ خوش ہوا، کثیرن بہت. بی کا معنی با حرف جر ہے اور یا ضمیر مجھے میری طرف راجع ہے. ٹھیک ہے. فرحہ کہتے ہیں پاسٹ ٹینس ہے خوش ہونا، اور سرا اصل میں تھا سرارا، سرارا سرا بن گیا. یہ خوش کرنے کو کہتے ہیں، خوش ہونا. ٹھیک ہے. اور سرا خوش کرنا، دونوں کے بعد جس کی وجہ سے خوشی ہوئی ہے آپ اس پہ با داخل کریں گے. مثال کے طور پہ مجھے آپ نے خوش کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی، تو فرحت بے کا، آپ کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی. فرحہ استاذ کو خوشی ہوئی بی میری وجہ سے. اسی طرح میں نے آپ کی وجہ سے زید کو خوشی دی. تو خوشی دینا، خوش کرنے کو سرا کہتے ہیں نا، سرا سرارا تھا اصل میں. تو آپ کہیں سررت زیدن، زید کو میں نے خوشی دی، بے کا آپ کی وجہ سے. تو جس چیز کی وجہ سے خوشی دی گئی ہو، تو چاہے وہ خوش کرنا ہو یا خوش ہونا ہو، تو اس پہ آپ با داخل کریں گے، حرف جر ہے. ٹھیک ہے. تو ففرح بیل کہیں گے جب مدرس کے ساتھ ایک مل گیا، کثیرن بہت خوش ہوا، وقال اور اس نے کہا. قالا بھی پاسٹ ٹینس ہے، اصل میں قوالا تھا، قوالا فعلا. ٹھیک ہے. قالا وہ اس ایک نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، قالو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے. قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. قالت اس ایک لڑکی نے کہا، قالتا ان دو لڑکیوں نے کہا. ٹھیک ہے. قلنا ان سب لڑکیوں نے کہا، فعلنا کی طرح ہے. تو قالا اس نے کہا، انکا بے شک آپ، یقیناً آپ، احسن طالب بہت اچھے طالب علم ہو، فی الفصل کلاس میں. احسن افعال کے وزن پہ ہے، یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا. بہت زیادہ جس میں کوئی صفت ہو تو احسن بہت زیادہ اچھے ہو. ماں کہہ رہی ماشاء اللہ، زادک اللہ علم یا بنیا، اللہ آپ کو علم کی زیادتی عطا فرمائے. زادہ دیکھو، زادہ دیکھے قالا کی طرح ہے، قالا کی طرح ہے. یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. زادہ زادہ، زادو زادت، زادتا زدنا، اس طرح سے اس کی گردان ہے، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. زادہ بھی قرآن میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. قالا اور زادہ آپ اس کو یاد رکھیں، قرآن میں جب ہم اجرا کریں گے تو اس کا ذکر آئے گا. زادک اللہ، زیادہ زیادہ کرے کا آپ کو، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زیادتی عطا فرمائے، علماً علم کی زیادتی فرمائے. ربی زدنی علما، زد امر ہے، حکم ہے، زیادہ فرما، نی مجھے. ٹھیک ہے. علما علم کے اعتبار سے مجھے زیادہ علم دے. یا بنیا اے میرے بیٹے. سعید کہہ رہا ہے اغسلتے قمصانی یا امی، اے میری والدہ. اغسلتے کیا آپ نے دھویا ہے، قمصانی میری قمیصوں کو. تو ماں جواب دے رہی ہے نعم غسلتها، میں نے دھویا ہے، وکویتها اور استری بھی کی ہے. کویتو میں نے استری کیا ہے. ٹھیک ہے. مکواتن استری کو کہتے ہیں المکواتو. ٹھیک ہے. خذ هذا القمیص، لے یہ قمیص. خذ کا معنی حکم ہے، آرڈر ہے کہ لے یہ قمیص. ٹھیک ہے. ہاتی مجھے دے دے، ذاکا یا امی، ذاکا وہ، ذالکا کی طرح ہے، ہاتی ذاکا وہ مجھے دے دے اے میری والدہ. ہاتی اگر آپ لڑکی کو یعنی خاتون کو کہہ رہے کہ مجھے دے دے، مجھے دے، تو ہاتی کہیں گے. لیکن اگر آپ مذکر یعنی مرد کو کہہ رہے ہیں، لڑکے کو کہہ رہے ہو، تو آپ ہاتے کہیں گے. ہا تے، ہا علی زبر ہا، تا زیر تے، ہاتے. ذاکا یا امی اے میری والدہ. ذاکا اجملو وہ جو ہے، اجملو من ھذا اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تدخل مریم، مریم داخل ہو گئی. ٹھیک ہے. مریم کہہ رہی السلام علیکم، کیف حالک کے یا امی آپ کی حالت کیسی ہے، وکیف حالک یا اخی آپ کیسے ہیں میرے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل یا بنتی، خوش آمدید میری بیٹی. متا خرجتے من المدرسہ، کب آپ نکلی مدرسہ سے. تو خرجتے دیکھو وہ لڑکی مخاطب ہے تو خرجتے کہتی ہے. مریم کہہ رہی ہے خرجت بعد صلاۃ الظہر، میں ظہر کی نماز کے بعد نکلا. ٹھیک ہے. خرجت میں نکلا، نکلی، سوری عورت ہے نا تو نکلی. والدہ کہہ رہی ہے اس کی این زملاء، این زمیلات کے، آمنہ تو و فاطمہ تو و سعاد، آپ کی سہیلیاں جو آمنہ ہے، فاطمہ ہے، سعاد ہے، وہ کہا ہے.
مریم کہہ رہی ہے انا ما رأیتہن، میں نہیں دیکھی ہے میں نے ان سب کو بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ انا کی ضرورت نہیں، آپ انا کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما رأیتہن بعد الصلاۃ۔ واللہ کہہ رہی ہے یا بنتی، اے میری بیٹی، اخو کا، آپ کے بھائی، حفظ سورۃ الرحمن، اس نے یاد کیا سورہ رحمان کو۔ حفظ میں ہوا ضمیر ہے، اخو کا قراج ہے، اخو کا کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ ای سورۃ حفظت انت، کون سی صورت آپ نے یاد کی؟ حفظت یاد کی، انت آپ نے، حفظت آپ نے یاد کی، تو انت دیکھو اس میں تاکید ہے، حفظت بھی کافی ہے کہ ای سورۃ حفظت، آپ نے کون سی صورت یاد کی، لیکن دوبارہ آپ کا لفظ آپ نے کون سی صورت یاد کی، تم نے، جس طرح اس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا، تو آپ تم دونوں کو ملا کے بات کو کہہ رہی کہ میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو ہی کہہ رہا ہوں، تم کو ہی کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہو۔ تو یہ جب دو ضمیر اکٹھے لائے جائے، حالانکہ ایک کافی ہے، تو اس کے لیے تاکید مقصود ہوتی ہے کہ آپ نے کون سی صورت یاد کی، تم نے، یعنی تمہیں میں کہہ رہا ہوں، کسی اور سے میں مخاطب نہیں ہو۔ تو حفظت بھی کافی، لیکن اگر آپ اس طرح تاکید دیتے ہو تو انت آپ لائے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر لڑکا ہوتا تو آپ اسے اس طرح کہتے کہ ای سورۃ حفظت انت، اس کے لیے پھر انت آتا ہے۔ مریم کہہ رہی ہے انا حفظت سورۃ الحدید، میں نے سورہ حدید یاد کی، وہی اطول، اور وہ زیادہ لمبی صورت ہے، من سورۃ الرحمن، سورہ رحمان سے، وکذالک، اور اسی طرح، حفظت ستہ، اسی طرح، ست عشرۃ آیتن، اسی طرح 16 آیتیں میں نے یاد کی، من سورۃ النبأ، سورہ نبأ سے۔ تو ست عشرہ 16 کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز آپ نے گننی ہے، یہاں پہ آیت گننی ہے، وہ مؤنث ہے تو ستہ مذکر لانا ہے، ستتا نہیں لانا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ کہہ رہی ہے کہ ماشاء اللہ، انکا انکے، کیونکہ لڑکی مخاطب ہے نا، وہ مریم کو کہہ رہی ہے، انکے طالبۃ مجتہدۃ، آپ بڑے محنتی طالب علم ہو، انا مسرورۃ بک، میں آپ کی وجہ سے خوش ہوں۔ دیکھو میں نے بتا دیا، مسرورۃ مجھے خوش کیا گیا ہے، یعنی میں خوش ہوں، بک آپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے خوشی ہوئی تو اس پہ با داخل کرنا ہے۔ اذهبت الی المکتبۃ، کیا آپ گئی تھی مکتبہ کی طرف، الیوم آج، مریم کہہ رہی ہے نعم جی، ذہب تو میں گئی تھی۔ واللہ کہہ رہی ہے ماذا قرأت، کیا آپ نے پڑھا، ہونا کا، وہاں پہ، ہا ہونا یہاں، اور ہونا کا وہاں۔ مریم کہہ رہی ہے قرأت مجلتاً، میں نے ایک رسالہ پڑھا، من پاکستان، جو پاکستان سے تھا، وہ رسالہ پاکستانی رسالہ تھا، اسمہا، جس کا نام تھا الاسلام، ٹھیک ہے۔ واللہ کہہ رہی ہے باللغت العربیت ہی، کیا وہ عربی زبان میں ہے وہ؟ مریم کہہ رہی ہے لا، نہیں، ہی باللغت الانگلیزیت، وہ انگلش میں ہے۔ واللہ کہہ رہی ہے اذهبت الی المدیرۃ، آپ پرنسپل صاحبہ کے پاس گئی، ٹھیک ہے۔ مدیرہ جو کوئی عورت ہو اور اسکول کی ہیڈ ہے، وہ مثلا پرنسپل صاحبہ ہے، تو شاید اس کے لیے کوئی الگ ٹرم ہو۔ مریم کہہ رہی ہے کہ لا، نہیں، ہی ما جاءت اليوم، یوما، وہ آج نہیں آئی۔ الام، والدہ کہہ رہی ہے لما، لماذا یا لما ایک معنی ہے کیوں، لماذا کیوں، یا لما۔ مریم کہہ رہی اظن انہا ذہبت، مجھے ایسا لگتا ہے، اظن، ظن ہے نا گمان، اظن میرا خیال ہے، انہا ذہبت الی مکہ، تھا وہ مکہ گئی، انہ پھر ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ کہہ رہی اشربت الشائی، اشربت، کیا آپ نے پی لی ہے، اشائے، چائے، اشربت، کیا آپ نے پی ہے، اشایا، یا پہ زبر ہے۔ مریم کہہ رہی ہے لا ما شربت، میں نے نہیں پی ہے۔ والدہ کہہ رہی ہے للخادمہ، بریکٹ میں ہے کہ والدہ دیکھو خادمہ سے کہہ رہی ہے کہ پھر تو چائے لے آؤ نا، اس کے لیے، ہاں تی، وہ لڑکی ہے خادمہ، تو ہاں تی، لے آؤ، اشایا، چائے کو، یا لیلہ، اے لیلہ، اس کا نام لیلہ ہے۔ مریم کہہ رہی ہے وہاں تی، اور لے آؤ، قطعۃ خبز، روٹی کا ٹکڑا بھی، ایزن، ساتھ، یعنی تھوڑی سی روٹی بھی لاؤ، یا لیلہ، اے لیلہ، انا جوعا، میں بھوکی ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو صفات فعلانو کے وزن پہ ہوتے ہیں، جس طرح جوعانو، ایسا آدمی جو بھوکا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کہیں کہ کسلانو، ایسا آدمی جو سست ہو، ٹھیک ہے۔ ملآنو،
ایسا آدمی جو سیراب ہو، یعنی وہ پانی کی ضرورت اس کو نہ ہو، تو ایسی صفات کی جب اگر مونس کے لیے آپ نے لانا ہے لڑکی کے لیے تو فعلا کے وزن پہ لائیں گے، جوعانو سے جوعا، ایسی لڑکی جو بھوکی ہو، ٹھیک ہے، ملآنو سے ملآ، ایسی لڑکی جو سیراب ہو، اس کو پانی کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے، کسلانو سے کسلا، ایسی لڑکی جو سست ہو، ٹھیک۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے سوالات کا جواب دے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، پہلے ہے کہ ای سورۃ حفظ سعید، کون سی صورت سعید نے یاد کی؟ میں دیکھو ای سورۃ پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ حفظہ کے لیے مفعول ہے، لیکن اس سے پہلے آ گیا ہے، کبھی کبھی مفعول پہلے آ جاتا ہے۔ کون سی صورت سعید نے یاد کی؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے سورہ حفظہ سعید سورۃ الرحمن مثلا، وہ یاد کی ہے تو وہ کہیں۔ کم آیتن، کم کے بعد جو اسم آئے گا اس پہ دو زبر ہوں گی، کتنی آیاتیں؟ من سورۃ النبأ، سورہ نبأ سے، حفظت مریم، مریم نے یاد کی، تو آپ کہیں گے حفظت مریم 16 آیتن، 16 آیتن۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہنسوں کو کس طرح پڑھنا ہے، تو ٹھیک ہے، من سورۃ النبأ۔ مسم المجلۃ، کیا نام ہے اس رسالے کا، التی، اس رسالے کا، قرأتها جس کو پڑھا تھا، مریم، مریم نے، بالمکتبۃ، مکتبہ میں، بأی لغۃ ہی، کون سی زبان میں ہے وہ، تو آپ کہیں گے کہ اسم المجلۃ التی قرأتها مریم، اس رسالے کا نام جس کو مریم نے پڑھا تھا، فی المکتبہ، مکتبہ میں، الاسلام، وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ بأی لغۃ ہی، وہ کون سی زبان میں، تو آپ کہیں گے ہیا باللغۃ الانگلیزیہ، وہ انگلش میں ہے۔ من لیلا، لیلا کون ہے، تو آپ کہیں گے ہیا خادمۃ، وہ خادمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ذا هذه العلامۃ امام الجمل الصحیح وهذه العلامۃ امام الجمل غیر صحیح، ٹھیک ہے، غلط صحیح آپ اس کا وہ کریں۔ گرامیٹیکلی جملے ٹھیک ہے، آپ کا ذہن صرف دیکھنا ہے۔ ما فرح المدرس بسعید، بے سعید، سعید کی وجہ سے خوش نہیں ہوا استاد، تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے، وہ خوش ہوا۔ مریم جوع، مریم وہ بھوکی ہے، بالکل بھوکی تھی، صحیح ہے۔ خرجت مریم من المدرسۃ بعد صلاۃ الظہر، مریم نکلی مدرسہ سے ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، بالکل۔ سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید، غلط ہے، سورہ رحمان لمبی سورت ہے، سورہ حدید سے، یہ غلط ہے۔ آمنۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلات مریم، شاید اس کی وہ ہے زمیلات ہے، وہ سہیلیاں ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، سب مریم کی سہیلیاں ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے سوالات کا جواب دے۔ هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس السادس، یہ چھٹے سبق پر مبنی نہیں ہے۔ اذهبت الى المدرسۃ اليوم، کیا آپ گئے تھے مدرسے کو، تو اگر آپ لڑکا آپ کا مخاطب ہے اس سے سوال کرے تو اذهبت کہیں گے، کیا آپ گئے تھے آپ اے لڑکے، اگر لڑکی ہے تو اذهبت کہیں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ نعم جی، ذهبت الى المدرسۃ اليوم، میں گیا تھا مدرسے کو آج۔ متى رجعت من المدرسۃ، مدرسے سے کب واپس آ گئے، تو آپ کہیں گے رجعت من المدرسۃ، مدرسے سے میں واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ 6 بجے واپس آ گئے تو ساعت السادسۃ، ٹھیک ہے، فی الساعۃ السادسۃ، فی الساعۃ السادسۃ، ٹھیک ہے، چھٹے گھنٹے میں، 6 بجے، ٹھیک ہے۔ الساعۃ السادسۃ، چھٹا گھنٹہ جو ہوتا ہے، تو فی الساعۃ السادسۃ، 6 بجے، ٹھیک ہے۔ تو ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، نماز کے بعد کون سی سورت آپ نے تلاوت کی، تو آپ کہیں گے قرأت بعد صلاۃ الفجر سورۃ یاسین، یا سورہ یاسین جو ہے۔ ای سورۃ حفظت هذا الاسبوع، هذا الاسبوع، یہ ظرف ہے، هذا الاسبوع، اس ہفتے میں، اور ظرف بھی مفعول کی طرح اس پہ زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقت کا ذکر ہو رہا ہے، اور وقت بھی اس پہ بھی زبر ہوتا ہے جب وقت کا ذکر ہوتا ہے۔ ای سورۃ، کون سی سورت حفظت آپ نے یاد کیا، هذا الاسبوع، اس ہفتے، آپ کہیں گے حفظت هذا الاسبوع، میں نے یاد کیا اس ہفتے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الملک، مثلا سورہ ملک آپ نے یاد کیا تو وہ آپ کہے۔ اب الماء البارد غسلت، کیا ٹھنڈے پانی سے نہائے، وجہ کا، غسلت دھو لیا، وجہ کا اپنے چہرے کو، ام بالماء الحار، یا گرم پانی سے، تو آپ کہیں کہ غسلت وجہی بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے میں
اپنا چہرہ دھو لیا. من غسل قمیصک و مندیلک، آپ کی قمیص، آپ کا رومال کس نے دھویا؟ تو آپ کہیں گے غسلت قمیصی و مندیلی، میری قمیص اور میرا رومال دھو لیا. غسلت میں نے کہا کیونکہ فاطمہ جواب میں ہے کہ فاطمہ نے اس کو دھو لیا، کہ غسلت فاطمہ، تو فاطمہ نے دھو لیا قمیصی و مندیلی، میری قمیص اور میرا رومال. انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ واضبط الضمیر بالشکل، ضمیر لڑکے سے لڑکی بناؤ، ٹھیک ہے، مذکر سے آپ مؤنث بناؤ. اشربت الشاء یا حامد، اے حامد کیا آپ نے چائے پی لیا؟ تو شربتا کہیں گے، لیکن اگر آپ وہ سعاد لڑکی ہے تو شربتے کہیں گے. اشربت الشاء یا سعاد. اکتبت الدرس یا علی، اے علی کیا آپ نے سبق لکھ لیا؟ اکتبت الدرس یا فاطمہ، تو اے فاطمہ آپ نے سبق لکھ لیا. اغسلت وجہک یا اخی، کیا آپ نے چہرہ دھو لیا اے میرے بھائی؟ اغسلت وجہک یا اختی، اے میری بہن کیا آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا؟ ای سورۃ حفظت یا بنیا، کون سی سورت آپ نے یاد کی ہے میرے بیٹے؟ ای سورۃ حفظت یا بنتی، اے میری بیٹی آپ نے کون سی سورت یاد کی؟ افہمت الدرس الجدید، کیا آپ نے نیا سبق سمجھ لیا یا ہاشم ہاشم؟ افہمت الدرس الجدید، افہمت الدرس الجدید یا کلثوم، جو بھی ہو آپ لڑکی کا ذکر کرے. این ذهبت بعد الدرس یا اخی، اے میرے بھائی سبق کے بعد کہاں گئے؟ این ذهبت بعد الدرس یا اختی، اے بہن سبق کے بعد کہاں گئی؟ تو ٹھیک ہے. اضبط، آپ دیکھیں 40 نمبر صفحہ پہ ہے، اس میں اضبط الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردۃ فی الجمل الآتیہ. کہہ رہے کہ ہم نے اعراب نہیں ڈالے ہیں، زبر زیر پیش آپ ڈالے. انا جو ہے، جب انا آئے گا تو ذہب تو آئے گا، میں گیا، انا میں، میرے لیے پھر ذہب تو آتا ہے، میں گیا، ذہب تو الی المطار، اس کو کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. پھر ہے کہ یا یوسف، اے یوسف، جب یوسف ہے تو وہ میرا مخاطب ہے، اور مخاطب کے لیے ذہبتا آتا ہے، تو نہیں آتا تا جب وہ لڑکا ہو. اذهبت الى الملعب، کیا گراؤنڈ گئے تھے، ٹھیک ہے. یا یوسف، اے یوسف. جب بہن ہے اختی میری بہن، اور وہ غائب ہے، میری بہن گئی ہسپتال، تو ذہبت ہے، اختی ذہبت الى المستشفى، اسپتال گئی. جب لڑکی میری مخاطب ہے تو ذہبتے ہے. اذهبت الى المکتبۃ یا فاطمہ، کیا آپ گئی مکتبہ اے فاطمہ. تعمل ما یلی، دیکھو ذہابت یہ کیا لکھا ہوا ہے، نیچے ایک لائن میں ہے کہ یہ ذہابت بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک لڑکی گئی. ذہبتا آپ ایک لڑکے گئے، ذہبتے آپ ایک لڑکی گئی، ذہبتو میں لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، جو بھی ہو میں گیا. ٹھیک ہے. تعمل المثالین الآتیتین، نیچے مثالوں کو آپ غور سے دیکھیں. سبق بہت زیادہ چل رہا ہے، ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صفحہ پڑھتے. تعمل المثالین الآتیتین افہمت الدرس یا علی، چلو اس کو کل پڑھتے، اس کو پھر زیادہ ہو جائے گا. اب آپ جائے دوسرے پارے میں، سب سے آخر میں جائے، آیت نمبر 233 ہے، 233. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھتے آپ ان لوگوں کو، خرجو جو نکلے. دیکھو فعلو، جب الذین اس کے لیے فاعل ہے، ان لوگوں کو نہیں دیکھتے، اور الذین پہلے ہے تو اس لیے فاعل کو فعل کو سنگل نہیں رکھا گیا ہے، اس کو پلورل بنا دیا گیا ہے. خرجو من دیارہم، اپنے گاؤں سے، اپنے گاؤں سے نکلے. پھر ہے فقال لهم اللہ، پھر قال کہا، لهم ان کو، اللہ اللہ نے. قال آپ نے دیکھ لیا نا. پھر ہے اسی آیت کے آخر میں ولیکن، لیکن اکثر الناس، افعال کے وزن پہ ہے. دیکھو لیکن نے اکثر کو زبر دیا ہے، لیکن زبر دیتا ہے، اور اکثر افعال کے وزن پہ ہے. زیادہ لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے.
آیت نمبر جائے 246 میں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نہیں دیکھتے اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ملأ گروہ زیادہ لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، گروہ تو قالوا لایا، دیکھو قالوا انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی سے، وہ طالوت علیہ السلام کا قصہ ہے جو جس نے جالوت کو مارا تھا، تو وہ اسی کا ذکر ہے، دیکھو ٹھیک ہے۔ تو پھر ہے کہ ابعث لنا ملکن، آپ بھیجے ہمیں کوئی، ہمارے پاس کوئی بادشاہ بھیجے جو ہمارا لیڈر بن سکے، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں تاکہ جہاد کر سکے، وہ ہمارا قائد بن جائے۔ قالا، ٹھیک ہے، اس نبی نے ان سے کہا، نبی ایک ہے تو قالا لایا ہے، حل عصیتم، تم سے تو یہی امید کی جاتی ہے، ان کتبا، اگر کتبا، دیکھو یہ پیسو وائس، ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے، ایک پیسی وائس، کتبا اس نے لکھا، کتبا اس پہ لکھا گیا، لیکن کتبا کا ایک معنی فرض کرنا بھی ہوتا ہے، کتبا اس نے فرض کیا، کوئی حکم اللہ نے مطلب کوئی فرض کیا، لیکن کتبا فرض کیا جائے، پیسی وائس ہے، فعلا علیکم القتال، اگر جہاد تم پہ فرض کیا جائے، اللہ تو قاتلو، تو تم سے یہی امید ہے کہ تم جہاد نہ کرو۔ قالو، ان سب نے کہا، قالو ہے، دیکھو ٹھیک ہے، فلما کتب علیہم القتال، جب فرض کیا گیا ان پہ جہاد، وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ، دیکھو قالا نبیہم، نبی بعد میں ہے تو قالا مفرد ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، انہوں نے اللہ کے لفظ کو زبر دیا ہے، قد بعث لکم، بھیج دیا ہے، بعث فعل پاسٹ ٹینس ہے، لکم الطالوت، تمہارے لیے طالوت کو ملکہ، بادشاہ بنا، لیڈر بنا دیا گیا ہے، قالو، قوم نے کہا، زیادہ ہے نا تو قالو ہے، انا یکون له الملک، کہاں ہو سکتی اس کی بادشاہ، یہ تو بادشاہ، یہ تو ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا، ونحن احق، اور ہم جو ہے احق، زیادہ حقدار ہے، افعلوا کا وزن ہے، زیادہ حقدار ہے، بالملک منہ، بادشاہت کی اس سے، منہ اس کے مقابلے میں، قال، کہا اس پیغمبر نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاہ علیکم، اس نے آپ لوگوں پر یہ چنا ہے کہ وہ آپ کا بادشاہ ہے، وزادہ، دیکھو زیادہ آیا ہے، قالا کی طرح ہے، اللہ نے زیادہ کیا ہے اس کو، زیادہ کیا اللہ نے، ہو اس کو، بسطتاً فی العلم والجسم، علم اور جسم میں اس کو زیادہ کیا، یعنی وہ علم بھی اس کے پاس کافی ہے اور جسم بھی ماشاءاللہ اس کا، لیڈر کے پاس چھوٹا موٹا جسم نہیں چاہیے، اس کے پاس ماشاءاللہ مضبوط باڈی بھی اس کی ہونی چاہیے، تو لیڈر کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ مضبوط باڈی بھی ہو، اس کی دونوں کے اعتبار سے وہ مضبوط ہو۔ رکوع کے بعد جائے صفحہ نمبر 248 نمبر آیت جو ہے، فلما، تو لما، جب فصل طالوت، طالوت روانہ ہوا، بالجنود، اپنی لشکر کے ساتھ، فصلہ دیکھو پاسٹ ٹینس کا پہلا صیغہ ہے، قالا، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم بنہر، تمہارا امتحان لے گا ایک نہر سے، اس سے تم نے پانی نہیں پینا ہے، فمن شرب منہ، تو جس نے پی لیا، دیکھو شربا اس نے پی لیا، تو جس نے پی لیا، منہ اس سے، فلیس منی، دیکھو یہاں پہ لیسا ہے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے وہ، منی مجھ میں سے، ومن لم یطعمہ، ٹھیک ہے، تو جس نے نہیں پیا، فإنہ منی، تو مجھ میں سے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، البتہ ایک چلو پی لے تو اس کی اجازت ہے، فشربوا، ان سب نے پی لیا، دیکھو فعلوا ہے، شربوا ان سب نے پی لیا، منہ ان میں سے، خوب پیا، الا قلیلا منہم، البتہ ان میں سے کم لوگ تھے جنہوں نے اتنا زیادہ نہیں پیا تھا۔ پھر قالو، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج تو ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کا، کیونکہ انہوں نے پانی پیا تھا نا، اللہ کا حکم تھا جو پانی پی لیں گے تو وہ نہیں لڑ سکیں گے۔ قال الذین یظنون، اب دیکھو اس سے پہلے کیا ہے، هو الذین، فلما جاوزہ، هو والذین آمنوا معه، مل گیا سب کو، قالو، ان سب نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت، قالو ان سب نے کہا، کیونکہ وہ کہنے والے پہلے ہے تو اس لیے قالو جمع ہے، لیکن
قال الذین میں جب کہنے والے بعد میں ہے، الذین یظنون انہم ملاق اللہ، جن کو یہ گمان تھا کہ ہم اللہ سے ملیں گے، یعنی قیامت کے دن پہ ان کو یقین تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اس کا یہ معنی ہے وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کے خواہش مند تھے، تو انہوں نے کہا، تو وہ بھی زیادہ تھے، لیکن جب قالا سے بعد میں ہے تو قالا کو مفرد لایا گیا ہے، سنگل لایا گیا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کم کتنے ہی گروہ، مختصر تعداد والے گروہ ہوتے ہیں، غلبت جو غالب آتے ہیں، فئۃ کثیرۃ زیادہ تعداد والے گروہ پہ، باذن اللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ کی منشا سے۔ تو دیکھو فئۃن لشکر کو کہتے ہیں، یہ لفظ مؤنث ہے تو غلبت لایا ہے، غلبہ نہیں ہے، غلبت ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا، جب وہ مسلمان ظاہر ہو گئے، سامنے آ گئے، لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جالوت کافر اور اس کے لشکر کے سامنے، برزو دیکھو فعلو زیادہ ہے کیونکہ ظاہر ہونے والے پہلے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ضمیر ہے اس میں، جو ظاہر ہونے والے یہ مسلمانوں کی طرف راجع ہے، برزو میں۔ قالو تو ان سب نے کہا، وہ ظاہر ہونے والے مسلمانوں نے، اس میں بھی ہم ضمیر ہے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، صبر ہم پر انڈیل دے، یعنی ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہماری قدموں کو مضبوط فرما، انصرنا علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پہ ہمیں غالب فرما۔ فہزموا تو ہزموا انہوں نے شکست دی، ہزموا دیکھو جمع ہے، انہوں نے شکست دی، فعلو ہے وہ گزر گئے، ہم ان کو، یعنی مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی باذن اللہ، اللہ کے اجازت ہے۔ وقتل داود جالوت، داود نے جالوت کو قتل کیا، دیکھو قتل داود فاعل ہے تو اس پہ پیش ہے، جالوتا مفعول ہے، مقتول اس کو قتل کیا گیا ہے تو جالوتا ہے۔ اگر آپ نے الٹا کر دیا نا نعوذ باللہ، پھر بہت معنی بگڑ جائے گا، قتل داود جالوت، نعوذ باللہ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس کا مطلب جالوت نے داؤد علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو اس لیے دیکھو یہ ضروری ہے کہ آپ عربک جان لیں، ٹھیک ہے۔ قتل کیا داود نے جالوت کو، وہ مفعول ہے تو اس پہ زبر ہے۔